تو سب سے پہلے تو حافظ شفیق الرحمان صاحب، سب سے آپ ہی مجھے ذرا اس کی ڈیٹیل بتائیے کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ انسان ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے، خاص طور پہ یہ نوجوان نسل؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سب سے زیادہ مطمئن زندگی اس کی ہوتی ہے جو تعلق باللہ اور تقرب اللہ کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ گویا کہ جس کی روح صحیح معنوں میں اپنی غذا حاصل کر رہی ہے، اس کو کبھی ڈپریشن، انزائٹی کا اور اسی طرح ٹینشن کا، تکلیف کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور اگر دیکھا جائے کہ یہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ، رسول اور دین سے دوری۔ باقی وجوہات بھی ہیں، باقی مسائل بھی ہیں، لیکن سب سے اور دنیاوی اس میں دنیاوی مسائل میں بے شمار چیزیں جو آپ نے ڈسکس کر دی ہیں، اور واقعتاً یہ چیزیں کچھ نہ کچھ ایسے مسائل پیدا کرتی ہیں جس سے بندہ دین سے بھی دور ہوتا ہے اور دنیا میں بھی دور ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی وجہ تو میں نے دین سے دوری کر دی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بندہ خواہ اپنے آپ کے اوپر اتنا اعتماد کر لے اور اللہ کی رضا رحمت سے تھوڑا تھوڑا دور ہونا شروع ہو جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے ارادے وہ جتنے بھی ہوں، اصل اختیار اللہ کا ہے۔ جب آپ ایک کام کو اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے حتمی یقینی نتائج لینا چاہتے ہیں، اور وہ یقینی نتائج جس وقت نہیں ملتے، بھلے آپ کو خاندان سے وہ یقینی نتائج، یا اسی طرح کاروبار ہے، بزنس ہے، یا آپ کے کلاس ورک ہے، پیپر ورک ہے، اس میں جو آپ کا ہدف ہے، آپ نے جو ٹاسک اپنے آپ کو دیا ہے وہ نہیں ملتا، تو اس کے بعد بسا اوقات آپ غصے میں، بسا اوقات آپ چڑچڑے پن میں، بسا اوقات آپ تنہائی میں، بسا اوقات آپ خلوت میں، اور بسا اوقات بالکل ہی دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو جو بتایا کہ سب سے بنیادی وجہ التوکل علی اللہ، اور ایک جملے میں اگر آپ چاہیں کہ اللہ سے اور قرآن و سنت سے ایک جملے میں ڈپریشن کا علاج کیا ہے، اللہ کی رضا پہ خوش ہو جاؤ، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا کہ مجھے تکلیف میرے ساتھ والے آدمی نے نہیں دی، مجھے مسائل کا شکار فلاں صاحب نے نہیں کیا، یہ میری تقدیر میں تھا۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس وقت، مثلا آپ دیکھیں کہ مجھے تکلیف ہے اور آپ محسوس کریں میرے اندر وہ تکلیف کی کمی تھی اس لیے مجھے تکلیف مل رہی ہے، آپ دیکھیں کہ مجھے زہر کی کمی تھی، زہر مل رہا ہے، اور وہ زہر جس طرح کا بھی، آپ یقین کریں اس تکلیف کو انجوائے کرنا شروع ہو جائیں گے، اس بیماری کو۔ حتیٰ کہ یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ سمجھ رہے تھے کہ میری منزل یہ تھی اور میں اپنی نیکیوں کے اور اپنی محنت کے بل بوتے ادھر تک آیا ہوں، اور باقی تکلیف کی وجہ سے اللہ مجھے یہاں لے کے جانا چاہتا ہے۔ تو اس کا باقی رہا مسئلہ۔ مگر میں آپ کو اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی شفیق